بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ الحمدللہ اب تک سورہ المائدہ کی 23 آیات مکمل ہو چکی ہیں۔ آج کا یہ درس نمبر 91 ہے اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 24 سے اس کی ابتدا کی جائے گی۔ یہ سورہ المائدہ کا چوتھا رکوع ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ کہنے لگے، اے موسیٰ ہم تو ہرگز داخل نہ ہوں گے اس میں قیامت تک، جب تک وہ وہاں ہیں، پس جاؤ تم اور تمہارا رب اور دونوں لڑو ان سے، ہم تو یہاں ہی بیٹھیں گے۔ یہ تذکرہ ہو رہا تھا بنی اسرائیل کا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 12 سرداروں کو اس علاقے میں بھیجا، یعنی جو فلسطین اور شام پر مشتمل تھا، کہ وہاں جا کر دیکھو وہاں کی حالات کیسے ہیں، وہاں کون سی قوم ہے، تو اس کو فتح کرنا تھا۔ تو وہاں کے جو بھی حالات ہیں وہ مجھے آ کر بتانا، کسی اور کو نہیں بتانا۔ وہ تمام جو 12 کے 12 سردار تھے، وہ جب گئے وہاں پر دیکھا، وہاں تو بڑی طاقتور قوم ایک رہتی تھی، اس کے جسم بھی بڑے بڑے تھے اور وہ ایسے تھے کہ جن کا مقابلہ یہ لوگ نہیں کر سکتے تھے۔ تو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ساری صورتحال بیان کی، اور پھر یہ ساری باتیں جا کر انہوں نے اپنی قوم کو بھی بتا دیں۔ صرف 2 سردار ایسے تھے کہ جنہوں نے قوم کے سامنے ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا۔ تو اب جب قوم کے سامنے وہ صورتحال بیان کی گئی جو قوم کے سامنے بیان نہیں ہونی چاہیے، یعنی یہ تو ایک دفاعی نقطہ نظر بھی ہوتا ہے کہ جب ایک سپاہ سالار کہیں پر جو ہے حملہ آور ہوتا ہے تو وہاں کے جو حالات ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیے جاتے، بلکہ وہ سپاہ سالار تک ہی محدود ہوتے ہیں، وہ اس کے مطابق اپنا جو ہے معاملہ درست رکھتا ہے۔ تو بہرحال جب قوم کے سامنے یہ ساری باتیں آ گئیں تو قوم بزدل ہو گئی اور وہ کہنے لگے کہ جی ہم تو نہیں کر سکتے ایسا کام، ہم یہاں نہیں داخل ہوں گے۔ تو کیا کہنے لگے، اے موسیٰ ہم تو ہرگز داخل نہ ہوں گے اس میں قیامت تک، جب تک وہ وہاں ہیں، یعنی جب تک یہ قوم اس علاقے میں موجود ہے ہم تو نہیں جائیں گے۔ پس جاؤ تم اور تمہارا رب اور دونوں لڑو ان سے، ہم تو یہاں ہی بیٹھیں گے۔ تو کہنے لگے اب آپ جائیں، آپ کا رب جائے اور جا کر ان لوگوں سے لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے، ہم نہیں جائیں گے۔ ہاں جب اس علاقے کو خالی کر دیا جائے گا پھر ہم داخل ہوں گے۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ اب ظاہر ہے کہ جب قوم کی طرف سے ایسا جواب ملے تو اس وقت سپاہ سالار کیا کرے گا کہ قوم ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ سے التجا کی، فرمانے لگے، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، ہے میرے رب میں مالک نہیں ہوں بجز اپنی ذات کے اور اپنے بھائی کے، یعنی آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام وہ بھی نبی تھے۔ تو فرمایا کہ میں اپنی جان کا مالک ہوں اور اپنے بھائی کا، پس جدائی ڈال دے ہمارے درمیان اور اس نافرمان قوم کے درمیان۔ تو فرمایا کہ یہ تو ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں، تو لہٰذا ہم میں جدائی ڈال دیں۔
ہم میں یعنی کیا ہے، بروں کی صحبت سے بھی بچنا ضروری ہے۔ تو آپ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگی؟ یا اللہ اس بری قوم کی جو صحبت ہے اس سے بھی ہمیں دور کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اس قوم پر اپنا کرم فرمایا، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا ہو کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، یا حضرت ہارون علیہ السلام کو فرمایا ہو کہ چلے جاؤ، نہیں، بلکہ فرمایا کہ تم نے ان کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اس بگڑی ہوئی قوم، اس نافرمان قوم کی اصلاح کرتے رہنا ہے۔ گو کہ یہ تمہاری بات نہیں مانتی اور تمہاری باتوں پر توجہ نہیں دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود تربیت کا، واعظ و نصیحت کا جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھنا ہے۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ اللہ نے فرمایا تو یہ سرزمین حرام کر دی گئی ان پر 40 سال تک۔ پہلے تو یہ تھا کہ صرف یہ اس شہر میں داخل ہو جائیں، اللہ ان کو فتح دے دے گا، کامیابی دے گا، لیکن جب قوم نہیں مانی اور کہا کہ جی آپ جائیں اور آپ کا رب جا کر لڑیں ان سے تو پھر ہم جائیں گے۔ اب سزا کے طور پر کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا کہ اس سرزمین کو ان کے لیے اب حرام کر دیا گیا، اب اس سرزمین میں یہ داخل نہیں ہو سکتے۔ کب تک؟ 40 سال تک۔ فرمایا 40 سال تک یہ سرزمین ان کے لیے حرام کر دی گئی کہ قوم نبی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن اس قوم بنی اسرائیل کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں پر اگر آپ نظر دوڑائیں تو غزوہ بدر کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی رائے معلوم کر رہے تھے تو مختلف صحابہ کرام کھڑے ہوئے اور انہوں نے کیا فرمایا کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جا کر ان سے لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھیں۔ فرمایا کہ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ سمندر میں کود جاؤ تو ہم ایسا بھی کر بیٹھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے آپ سے کیا عرض کی کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ سمندر میں کود جاؤ تو ہم ایسا بھی کریں گے، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے لڑیں گے، دشمن کا مقابلہ کریں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو یہ صحابہ کرام کی شان ہے، ان کا مقام ہے۔ لیکن جو قوم غلامی کی زنجیروں میں جکڑ جاتی ہے، بظاہر ہو سکتا ہے کہ اس کو آزادی ملی ہوئی ہو، وہ آزاد اپنے آپ کو تصور کرتی ہو، لیکن وہ ذہنی غلامی ہوتی ہے۔ یہ ذہنی غلامی جو ہوتی ہے یہ ایسی ہوتی ہے کہ ان کو جب کہا جا رہا ہے کہ تم صرف داخل ہو جاؤ تو تب بھی وہ آگے ہلنے کے لیے تیار نہیں، یعنی ذہنی طور پر وہ غلام تھے۔ مصر کے اندر ایک طویل عرصہ فرعون کی غلامی میں رہے اور وہ غلامی میں ایسے جکڑ گئے کہ وہ کسی بات کے لیے تیار نہیں تھے، کہتے تھے کہ جی اب تو تم ہمیں مارنے کے لیے لے جا رہے ہو، اس سے تو بہتر تھا کہ ہم وہیں رہتے، ہم وہیں مصر میں فرعون کی غلامی میں رہتے، یہ بہتر تھا۔ اب تو تم لا کر ہمیں جو ہے آگے لوگوں سے لڑا رہے ہو، اس کا کیا مطلب؟ یعنی تم ہمیں مروانا چاہتے ہو۔ اس قسم کی وہ باتیں کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس سرزمین کو 40 سال تک کے لیے کیا کیا؟ حرام قرار دے دیا۔ اب یہ 40 سال کیا کرتے رہے؟ سرگرداں پھریں گے زمین میں۔ اب فرمایا کہ یہ کیا کریں گے؟ زمین میں پھرتے رہیں گے بس 40 سال تک۔ تو وہ مقام جو مقام طیہ کہلاتا ہے، صحرائے سینا جس کو بھی کہتے ہیں، تو اس صحرا کے اندر 40 سال تک یہ بھٹکتے رہے بنی اسرائیل۔ 40 سال تک کس طرح بھٹکتے رہے کہ وہ صبح جہاں سے چلتے تھے اور مغرب کے وقت پھر وہیں پہنچ جاتے تھے، راستہ ہی نہیں نکلتا تھا کہیں وہاں سے، اس صحرا سے باہر نکل ہی نہیں پاتے تھے۔ 40 سال تک وہ اس کے اندر رہے۔ اس 40 سال کے اندر کیا ہوا؟ اس 40 سال کے اندر 20 سال سے زیادہ عمر کے جتنے لوگ تھے ان سب کا انتقال ہو گیا۔ 20 سال سے زیادہ عمر کے جتنے لوگ تھے سب کا انتقال ہو گیا، حتیٰ کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بھی وصال ہو گیا، حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی اسی میدان میں وصال ہو گیا۔ اور اب 40 سال کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ نے نبی بنایا،
نبی مقرر کیا وہ انہی میں تھے، وہ بھی شامل تھے، اور ان کے ذریعے سے پھر جو ہے دشمن کا مقابلہ کیا، یہ شام اور یہ فلسطین کی جو سرزمین تھی اس کو فتح کیا ان کی سرپرستی میں، حضرت یوشع بن نون علیہ الصلاۃ والسلام کی سرپرستی میں یہ کارنامہ ہوا۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ اس کا کیا مطلب ہے، یعنی 20 سال سے زیادہ عمر کے جتنے لوگ تھے ان کا انتقال ہو گیا، یعنی یہ وہ لوگ تھے جو ذہنی طور پر غلام بن چکے تھے، جن سے تبدیلی، جن سے انقلاب کی کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ اب یہ جو نئی پود آئی اس 40 سال کے اندر جو بچے پیدا ہوئے وہ ایک صحرا کے اندر رہے اور اس کھلی فضا میں پیدا ہو کر انہوں نے زندگی گزاری۔ یہ وہ تھے کہ جن کے اندر ولولہ تھا، جو کسی سے ٹکرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، جو کسی ذہنی غلامی اور دباؤ کا شکار نہ تھے۔ یہ لوگ آگے بڑھے اور جا کر دشمن کا مقابلہ کیا۔ ہماری صورتحال بھی ایسی ہے کہ ہم آج کتنا اپنے آپ کو کہہ لیں کہ ہم آزاد ہیں اور ہمیں آزادی ملی ہوئی ہے، لیکن ذہنی طور پر ہم غلام ہیں، ذہنی طور پر ہم سپیریئر سمجھتے ہیں دیگر اقوام کو۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہمارے نوجوان، ہماری یہ نئی نسل، اس کا رہن سہن، اس کے اوڑھنے بچھونے کا طور طریقہ، یہ سارا کیا ہے؟ یہ سارا وہی طریقہ ہے یورپ کا، دشمنان اسلام کا، جو طرز عمل ان کا ہے وہ ہم اپنائے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری، شاید اس میں ہماری کوئی اسٹیٹس بڑھ جاتی ہے، ہمارا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ دراصل یہ اس بات کی کھلی علامت ہے کہ ہم ذہنی طور پر غلام ہیں۔ ایک دور وہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما رکھا تھا، پوری دنیا میں مسلمان غالب تھے، تو دیگر اقوام وہ نقل کرتے تھے مسلمانوں کی۔ وہ کس کی نقل کرتے تھے؟ مسلمانوں کی نقل کرتے تھے۔ جو مسلمانوں کا اوڑھنا بچھونا ہوتا تھا، جو طرز عمل مسلمانوں کا ہوتا تھا، وہ اس کو اپناتے تھے کیونکہ ان کو سپیریئر سمجھا جاتا تھا۔ لیکن آج ہم کتنا بھی کہہ لیں کہ جی ہم ان کو بڑا تصور نہیں کرتے، لیکن ہمارا طرز عمل بتاتا ہے کہ ہم ان کو سپیریئر تصور کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ سب سے A1 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے کہ جو قومیں ایسی ہوتی ہیں وہ کبھی کامیاب پھر نہیں ہوتی ہیں۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آزادانہ ماحول اور آزاد فضا کے اندر انسان کی پرورش ہو اور وہ دشمن سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس کے اندر ذہنی دباؤ، ذہنی غلامی نہ ہو، تو وہ قومیں بڑھ جاتی ہیں اور وہ کامیاب ہو جاتی ہیں۔ فرمایا اللہ نے تو یہ سرزمین حرام کر دی گئی ان پر 40 سال تک سرگرداں پھریں گے زمین میں، سو نہ غمگین ہو آپ اس نافرمان قوم کے انجام پر۔ اب اللہ نے بتا دیا آپ نے اپنا کام پورا کر دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، آپ نے قوم کو اللہ کی طرف بلانے کا پورا حق ادا کر دیا ہے، آپ کو غم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو قوم نافرمان ہوگی وہ اپنی نافرمانی کی سزا بھگت کر رہے گی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اب یہ سورہ مائدہ کا 5واں رکوع ہے اور اس میں بھی ایک واقعہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کا ذکر تھا اور بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا تذکرہ تھا کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ ڈالا، اور بنی اسرائیل میں یعنی یہودیوں نے بھی توڑ ڈالا، نصارہ نے بھی توڑ ڈالا۔ اب یہاں ایک اور وعدے کے توڑنے کا تذکرہ ہے۔ وہ کس کا تذکرہ ہے؟ وہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ فرمایا اور آپ پڑھ سنائیے انہیں خبر 2 فرزندان آدم کی ٹھیک ٹھیک، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی خبر ان کو سنائیں۔ جب دونوں نے قربانی دی تو قبول کی گئی ایک سے اور نہ قبول کی گئی دوسرے سے۔ اب کیا واقعہ ہوا؟ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو انسانیت کی ابتدا تھی۔ اب اس انسانیت کی افزائش کیسے ہو، یہ آگے کیسے بڑھے، اس کے لیے طریقہ کار یہ تھا کہ حضرت اماں حوا
علیہ السلام جو ہیں ان کے ہاں جب ولادت ہوتی تھی تو بیک وقت 2 بچے جنم پاتے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ تو اس شریعت کے اندر، حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ قانون پایا کہ جو جوڑا اکٹھا پیدا ہوگا، یعنی بہن اور بھائی، یہ آپس میں سگے بہن بھائی ہوں گے، ان کی شادی آپس میں نہیں ہو سکتی۔ لیکن اب جو دوسرا جوڑا پیدا ہوا بہن اور بھائی کا دوسرا، اب ان کا تبادلہ ہو سکتا ہے، یعنی پہلے جوڑے کے ساتھ دوسرے جوڑے کی شادی کی جا سکتی ہے، پہلے جوڑے کے ساتھ دوسرے جوڑے کی شادی کی جا سکتی ہے۔ جو بہن بھائی اکٹھے پیدا ہوئے ہیں وہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے، اور جو دوسرا جوڑا پیدا ہوا ہے وہ بھی آپس میں شادی نہیں کر سکتے۔ اب شادی کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ اس جوڑے کی جو لڑکی ہوگی وہ اس جوڑے کے لڑکے سے شادی کرے گی، اور اس جوڑے کی جو لڑکی ہے وہ اس جوڑے کے لڑکے سے شادی کرے گی۔ تو حابیل اور قابیل یہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے۔ تو قابیل جو تھا اس کے ساتھ جو اس کی بہن پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی، اور حضرت حابیل جو تھے ان کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ شکل صورت میں اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ اب یہ پایا کہ جو حابیل ہیں ان کی شادی جو ہے وہ قابیل کی بہن کے ساتھ ہوگی، تو قابیل اڑ گیا اور کہنے لگا کہ نہیں، میں تو اپنی بہن کے ساتھ شادی کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو بڑا سمجھایا اور کہا کہ یہ غلط ہے، ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، تو وہ نہیں مانا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں ایسا کرو کہ قربانی پیش کر دو۔ طریقہ یہ تھا اس دور میں کہ قربانی پیش کی جاتی تھی، کسی کھلے میدان میں لے جاتے تھے، جس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوتی تھی تو ایک آگ آتی تھی، وہ اس قربانی کو کھا جاتی تھی۔ یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہوتی تھی کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ تو حضرت حابیل جو تھے انہوں نے بھی قربانی کی، قابیل نے بھی قربانی کی۔ حضرت حابیل جو تھے انہوں نے جو قربانی کی وہ اپنے مال کی عمدہ چیز پیش کی اللہ کی بارگاہ میں، اور قابیل نے اپنے مال میں سے ردی چیزوں کو لا کر قربانی کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حابیل کی جو قربانی تھی اس کو قبول کر لیا، یعنی آگ آئی اور اس کو جلا دیا۔ یہ اس بات کی علامت ہوئی کہ حضرت حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ تو اللہ نے بتایا، آپ پڑھ سنائیے انہیں خبر 2 فرزندان آدم کی، ٹھیک ٹھیک جب دونوں نے قربانی دی تو قبول کی گئی ایک سے اور نہ قبول کی گئی دوسرے سے، یعنی حابیل کی قربانی قبول کر لی اللہ نے اور قابیل کی قربانی قبول نہیں کی۔ اس دوسرے نے کہا قسم ہے میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے تو طیش میں آ گیا، غصے میں آیا اور کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ بھائی اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا کیا قصور ہے؟ قربانی قبول کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اللہ نے جس کی قربانی چاہی قبول کر لی، لیکن اسے یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ اس کی قربانی کیوں قبول ہوئی۔ یہ حسد، یعنی یہ حسد ایسی وبا ہے، ایسی بلا ہے، ایسی ہلاکت اور ایسی بربادی ہے کہ جو انسان کی دنیا اور آخرت کو تباہ کر دیتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دیتی۔ یہی حسد تھا جس نے شیطان کو مردود اور لعین قرار دیا۔ حسد تھا نا کہ آدم علیہ السلام کو میں سجدہ نہیں کروں گا، لہٰذا اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس کو مردود قرار دے دیا گیا۔ اب یہاں آدم علیہ السلام کی اولاد میں دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، لیکن بھائیوں میں بھی حسد ہے، بھائیوں کے اندر بھی محبت نہیں ہے۔ تو طیش میں آیا کہ تمہاری قربانی کیوں قبول ہوئی ہے، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ پہلے نے کہا، یعنی حابیل جو انہوں نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، تو بلا وجہ ناراض ہوتا ہے، قبول فرماتا ہے اللہ صرف پرہیزگاروں سے۔ تو حابیل کہنے لگے کہ بھائی قربانی اللہ تعالیٰ اس کی قبول فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ قربانی کس کی قبول ہوتی ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہو، جس میں تقویٰ ہو، جس میں خوف خدا ہو، قربانی تو اس کی قبول ہوتی ہے۔ ورنہ آپ بڑا جانور لے آئیں، بڑی شوشا کریں، دنیا کے اندر آپ کی ناموری ہو جائے، شہرت ہو جائے، وہ بیکار ہے۔ اللہ کے یہاں اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا۔ ہاں اللہ کے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے دل میں خلوص کتنا ہے، اللہ کی رضا کتنی مطلوب ہے۔ ہاں جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے،
رضا الہی مقصود ہوتی ہے، اللہ اس کی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ تو حابیل جو انہوں نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے کس کی قربانی کو؟ جو پرہیزگار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر انسان کے دو رخ بتائے ہیں، یعنی ایک رخ وہ ہے جو حابیل کا ہے اور ایک رخ وہ ہے جو قابیل کا ہے۔ اب جو چاہے جس رخ کو اختیار کر لے، معاملہ اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا، چاہے وہ حابیل کا طرز عمل اختیار کرے یا قابیل کا طرز عمل اختیار کرے۔ حابیل جو ہے وہ انسانیت کے لیے ایک نمونہ ہے، سمجھیں آپ، کہ اس نے کیا کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، یہ قبول کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی قبول فرماتا ہے جو اس سے ڈرنے والا ہوتا ہے، جو اس کا خوف رکھتا ہے۔ ایک طرز عمل انسان کا وہ ہے جو ہے خوف خدا والا، اور ایک طرز عمل وہ ہے انسان کا کہ جس میں کوئی خوف خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ مزید حابیل جو انہوں نے کیا کہا، لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ تو اگر تو بڑھائے میری طرف اپنا ہاتھ تاکہ تو قتل کرے مجھے، جب بھی میں نہیں بڑھانے والا اپنا ہاتھ تیری طرف تاکہ میں قتل کروں تجھے۔ یہ اس شریعت میں تھا۔ ہماری شریعت کے اندر تو یہ ہے کہ اپنا دفاع کرنا بھی لازم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو کوئی قتل کر رہا ہے اور آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا دفاع کرنا تو لازم ہے، لیکن بہرحال اس شریعت میں ایسی بات نہیں تھی، یہ لازم نہیں تھا۔ اپنا دفاع کرنا ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو انہوں نے کہا، حضرت حابیل جو تھے انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے، بہرحال میں اپنا ہاتھ تمہیں قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا۔ کیوں نہیں بڑھاؤں گا؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو مالک ہے سارے جہانوں کا۔ مجھے تو اللہ کا خوف ہے کہ کہیں میں نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھایا تو اللہ قیامت کے دن مجھے نہ پکڑ لے کہ تم بھی تو اس کو مارنا چاہ رہے تھے۔ وہ حدیث شریف میں ہے نا کہ القاتل والمقتول کلاہما فی النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ مقتول جو ہے وہ جہنم میں جائے، قاتل جو ہے وہ جہنم میں جائے جس نے قتل کیا ہے، مقتول کا کیا قصور ہے؟ وہ تو بیچارہ قتل ہو گیا، وہ کیوں جہنم میں جائے؟ فرمایا بات یہ ہے کہ وہ بھی تو اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے پہل کر لی، اس کو قتل کر دیا۔ دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے تھے، ایک نے پہل کی، اس کو پہلے قتل کر دیا، تو لہٰذا دونوں جہنم میں جائیں گے، دونوں کیا ہوگا؟ جہنم میں داخل ہوں گے، کہ ایک بھی مارنا چاہتا تھا، دوسرا بھی مارنا چاہتا تھا۔ تو فرمایا کہ میں جو ہے اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین سے ڈرتا ہوں، اس لیے میں ایسا عمل نہیں اختیار کروں گا۔ تو یہ حابیل کا طرز عمل، یہ انسانیت کا ایک رخ کیا ہے کہ خوف خدا والا، کہ اللہ سے ڈرنا ہے اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنی ہے، اور دوسرا رخ وہ ہے جو قابیل کا ہے۔ مزید آپ نے کہا، حضرت حابیل نے، انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تو اٹھا لے میرا گناہ اور اپنا گناہ تاکہ تو ہو جائے دوزخیوں سے، یعنی میرے قتل کرنے کا گناہ بھی اٹھائے اور جو تیرے گناہ ہے وہ بھی تیرے پاس ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تو اٹھا لے میرا گناہ اور اپنا گناہ تاکہ تو ہو جائے دوزخیوں سے، اور یہی سزا ہے ظلم کرنے والوں کی، ظالموں کی سزا تو پھر یہی ہے کہ وہ دوزخ میں جائیں۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین، پس آسان بنا دیا اس کے لیے اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ اکساتا ہے انسان کو، اور اس نے اتنا اکسایا، نفس نے اتنا ابھارا کہ وہ اپنے بھائی تک کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ قابیل جو ہے وہ اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بس آسان بنا دیا اس کے لیے اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل، سو قتل کر دیا اسے اور ہو گیا سخت نقصان اٹھانے والوں سے۔ اب اس نے قتل تو کر دیا، حضرت حابیل جو تھے انہوں نے کوئی جواب بھی نہیں دیا، وہ شہید ہو گئے، لیکن وہ جو قابیل تھا جس نے قتل کیا، اس کا کیا انجام ہوا؟
اللہ نے فرمایا کہ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، یعنی اس کی دنیا بھی تباہ ہو گئی، اس کی آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ یہ حسد کا انجام ہے کہ جب انسان کسی سے حسد کرتا ہے تو حسد کیا کرتا ہے، اس کی دنیا کو بھی تباہ کر دیتا ہے، اس کی آخرت کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ یہ حسد کیا ہوتا ہے کہ کسی کو ہم سے اچھا مقام مل جائے، کسی کو ہم سے زیادہ اچھی کوئی چیز مل جائے، کسی کے ساتھ ہم سے زیادہ اچھا معاملہ ہو جائے، تو دل میں انسان کے ایک چیز جو پیدا ہوتی ہے اس کو حسد کہتے ہیں، یعنی کیا اس کو نہ ملے مجھے ملے۔ یہ سارے معاملات حسد کہلاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے رشک، رشک یہ ہوتا ہے کہ مولا کریم جو تو نے اس کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، عزت دی ہے، شہرت دی ہے، یا اللہ تو اس کو بھی عطا فرما، مجھے بھی ایسی چیز عطا فرما، اس کو رشک کہتے ہیں۔ یعنی کسی دوسرے کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ اس سے یہ چیز چھن جائے، مجھے مل جائے، یہ حاسدانہ جو ہے طرز عمل ہے، اس سے اسلام نے منع کیا ہے، روکا ہے۔ اور یہ وہ وبا ہے جس کے بارے میں حدیث شریف میں آیا کہ یہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے، جس طرح گھاس کو آگ کی تیلی جو ہے خاکستر کر دیتی ہے، اس طرح انسان کی نیکیوں کو حسد کھا جاتا ہے۔ یعنی انسان بظاہر بڑے اچھے اعمال بھی کر رہا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے، لیکن دل میں کسی کے لیے اگر حسد ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ نیکیاں جل رہی ہوتی ہیں، نیکیاں ختم ہو رہی ہوتی۔ تو فرمایا کہ یہ ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ قتل تو کر لیا اس نے، اب پریشان ہے کہ اس کو کیا کروں، کیونکہ اب تک کوئی نمونہ ہی نہیں تھا کہ اگر کوئی شخص مر جائے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ پھر بھیجا اللہ نے ایک کوا، کھودتا تھا تاکہ دکھائے اسے کہ کس طرح چھپائے لاش اپنے بھائی کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، اس کوے نے اس کے سامنے ایک دوسرے کوے کو قتل کیا، اور پھر اس نے زمین کو اپنے پاؤں سے کریدنا شروع کیا۔ اب اس نے جب دیکھا قابیل نے تو اس کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، زمین کے اندر کھود کے دبانا چاہیے۔ یہ پہلا فرسٹ جو ہے یعنی شخص تھا کہ جس کا انتقال ہوا اور جس کو دفنایا گیا۔ اور اسلام اسی بات کی تعلیم دیتا ہے، اس سے ماحولیاتی آلودگی بھی نہیں ہوتی۔ دنیا کے دیگر مذاہب کے اندر جو طریقے ہیں اس میں انسان کی عزت بھی مجروح ہو جاتی ہے، اس کا جو وقار ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کئی مذاہب کے اندر لاش کو جلا دیا جاتا ہے، کسی کو لٹکا دیا جاتا ہے، پرندے آ کر کھا جاتے ہیں۔ یہ مختلف جتنے بھی طریقے ہیں ان سے ماحول کے اندر آلودگی بھی پیدا ہوتی ہے اور یہ انسانیت کی تذلیل بھی ہے۔ اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کا جو شرم حیا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کے پوشیدہ اعضاء بھی کھل جاتے ہیں۔ یعنی اگر کسی مردے کو جلایا جا رہا ہے تو ظاہر بات ہے پہلے اس کا لباس جلے گا، اس کا جسم جو ہے وہ کھل جائے گا، اس کا جسم کھل جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دراصل کیا ہیں، تذلیل انسانیت ہیں۔ اسلام نے جو طریقہ بتایا وہ کیا ہے کہ مردے کو زمین کے اندر دفنایا جائے۔ تو یہ طریقہ یہاں بتایا کہ پھر بھیجا اللہ نے ایک کوا، کھودتا تھا تاکہ دکھائے اسے کہ کس طرح چھپائے لاش اپنے بھائی کی۔ کہنے لگا قابیل کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا قاصر رہا میں کہ ہوتا اس کوے کی مانند تو چھپا دیتا لاش اپنے بھائی کی۔ یعنی میرے اندر اتنی عقل بھی نہیں، اتنی سمجھ بھی نہیں کہ میں اس طرح کرتا جو طریقہ مجھے کوے نے بتایا۔ کہتے ہیں کہ تقریباً 1 سال تک وہ لاش کو اپنے جو کندھے پر اٹھا کر گھومتا رہا کہ کیا کروں، اس سے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ تو اس کے بعد کوا آیا اور کوے نے دکھایا، تب جا کر لاش کو دفنایا گیا۔ غرض وہ ہو گیا سخت پچھتانے والوں سے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کے بعد پچھتاوا تو ہوتا ہی ہے۔ انسان کے اندر اللہ نے اس کے دل کے اندر ایک ضمیر رکھا ہے، وہ ضمیر اس کو برائی سے روکتا رہتا ہے، منع کرتا رہتا ہے۔ جب انسان پہلی مرتبہ گناہ کرتا ہے وہ روکتا ہے کہ ایسا نہ کرو، وہ رشوت لینا چاہتا ہے وہ کہتا ہے رشوت نہ لو، لیکن انسان اگر اپنے ضمیر کی آواز کو سن لیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو وہ اس گناہ سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ ضمیر بولتا رہتا ہے، وہ اندر سے آواز دیتا رہتا ہے کہ یہ کام نہ کرو، انسان پھر بھی کر بیٹھتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، ایک سیاہ نقطہ قلب پر پڑ جاتا ہے،
اب پھر وہ اسی طرح اگر کرتا رہتا ہے تو وہ سیاہ دھبے اس کے قلب پر پڑتے رہتے ہیں یہاں تک کہ پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ ضمیر کی جو آواز ہوتی ہے، وہ جو دروازہ کھٹکھٹا رہتا ہے کہ ضمیر کہتا ہے کہ ایسا نہ کرو، وہ کھٹکھٹانا بند ہو جاتا ہے، اس کی کھٹکھٹاہٹ خاموش ہو جاتی ہے، وہ رک جاتا ہے کہ یہ سمجھنے والا نہیں ہے۔ پھر آواز کیا ہوتی ہے؟ بند ہو جاتی ہے، وہ آواز پھر نہیں آتی۔ تو وہ بتایا گیا کہ انسان کو اس کا نفس جو ہے وہ ندامت کرتا ہے، بہرحال یہ وہ نفس ندامت اس کو ندامت ہوئی، لیکن ندامت اس بات کی نہیں تھی کہ میں نے یہ عمل کیوں کیا، ندامت اس بات پر تھی کہ میں اس کو چھپا نہیں سکا، ورنہ تو ندامت کا نام ہی توبہ ہے، ندامت کا نام توبہ ہے۔ یہاں جو ندامت ہے وہ اس بات کی ندامت نہیں کہ میں نے اس کو قتل کیوں کیا، بلکہ ندامت اس بات پر ہے کہ میں اس کوّ جیسا بھی نہیں کہ اس نے تو کم از کم اس کو زمین میں دفن کر دیا، میں نے تو اس کو دیکھ کر سیکھا۔ تو کیا کہا اللہ نے؟ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، تو وہ ہو گیا سخت پچھتانے والوں سے۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ اسی وجہ سے حکم لکھ دیا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جس نے قتل کیا کسی انسان کو، یعنی یہ قتل ہوا، پہلا قتل ہوا، تو فرمایا اسی وجہ سے یہ اس نے قتل کیا، یہ قابیل جو اس کا موجد تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا میں اب جب بھی کوئی قتل ہوگا، وہ قتل کرنے والے کو اس کی سزا تو ملے گی، اس کا گناہ اس کو تو ہوگا، لیکن ہر قتل کی سزا اور اس کا گناہ قابیل کے نامہ اعمال کے اندر بھی لکھا جائے گا۔ جس نے کسی برائی کی ابتدا کی، وہ برائی جب تک ہوتی رہے گی اس کے نامہ اعمال کے اندر بھی لکھی جاتی رہے گی، اور جس نے کسی اچھائی کی ابتدا کی، وہ اچھائی جب تک ہوتی رہے گی تو اس شخص کے نامہ اعمال کے اندر وہ اچھائی لکھی جاتی رہے گی۔ تو فرمایا کہ اسی وجہ سے حکم لکھ دیا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جس نے قتل کیا کسی انسان کو سوائے قصاص کے اور زمین میں فساد برپا کرنے کے، تو گویا اس نے قتل کر دیا تمام انسانوں کو، ایک نفس کو، ایک جان کو۔ ایک مومن کی بات نہیں کی یہاں اللہ نے، کیا فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس، کسی بھی جان کو بغیر کسی جان کے قتل کر دیا، یعنی ناحق قتل کر دیا۔ ایک انسان کو قتل کرنا گویا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے بچا لیا کسی جان کو تو گویا بچایا اس نے تمام لوگوں کو۔ ایک جان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے۔ ایک شخص کنویں میں گر رہا تھا، آپ نے پکڑ لیا۔ ایک شخص مر رہا تھا پیاس سے، آپ نے اس کو پانی کا ایک گھونٹ پلا دیا۔ ایک شخص مرنے والا تھا، آپ نے اس کو دوا دے دی، اور اس کے ذریعے سے اللہ نے اس کو بچا لیا۔ تو گویا آپ نے پوری انسانیت کو بچا لیا، گویا آپ نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اور بے شک آئے ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ، پھر بھی بہت سے لوگ ان میں سے اس کے بعد بھی زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ بنی اسرائیل کے پاس بہت سارے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول تشریف لائے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی نافرمانیوں میں، وہ اپنی زیادتیوں میں مصروف رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو اپنے کلام پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور اپنے کلام مجید کی تعلیمات کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔